الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان جاری ہے. قارون کا واقعہ بیان ہو چکا، آپ نے سنا. دولت کا گھمنڈ، دنیا کے مال پر اترانا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں. وہ باوجود اس کے کہ تورات کا پڑھنے والا تھا، بڑا ہی سمجھدار اپنے آپ کو کہتا تھا، لیکن نبی کا ادب نہیں کیا اور دولت کے خمار میں، گھمنڈ میں بہہ گیا، گمراہ ہو گیا، گستاخی پر اتر آیا، اور خود بھی اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا. کچھ بھی کام نہیں آیا، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آخرت بھی برباد کر لی. بتایا گیا کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد چاہتے.
پتہ چلا جس کو آخرت عزیز ہے وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اور اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی۔ یہاں وقت گزاریں، مال کمائیں، برتیں، مگر اس دنیا سے دل نہ لگائیں۔ جب یہ دل میں آ جاتی ہے تو انسان کا کردار بگڑ جاتا ہے۔ اکثر کا یہی حال ہے، سوائے ان کے جن پر اللہ مہربانی فرمائے اور جو بچ جائیں۔ بزرگوں نے فرمایا تکبر سے بچو، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، اس سے بچو۔ اپنے اندر انکسار، عاجزی اور سادگی لاؤ، بھلے کتنا بڑا مرتبہ دنیا میں مل جائے۔ کیا آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ گے؟ اللہ تعالی بلند و بالا ہے، اس کی مخلوق میں نبی کا درجہ سب سے بلند۔ تم کتنا بھی کچھ کر لو اس درجے کو پہنچ سکتے نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں، مخلوق میں سب سے برتر ہیں، انہوں نے عاجزی کی۔ تکبر کا ان کے قریب گزر بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے، شان دی ہے، تو اس کے آگے زیادہ جھک جاؤ۔ نعمتیں زیادہ ملی ہیں تو شکر زیادہ کرو، اپنے اندر عاجزی لاؤ۔ ایک حکایت بتائی جاتی ہے، شیطان نے تکبر کیا تھا نا، کسی شخص کو شیطان نظر آیا تو اس نے کہا تو مجھے کوئی نصیحت کر۔ شیطان نے حالانکہ مردود ہو گیا، اس نے کہا انا نہ کہنا، انا کا مطلب میں، یہ نہ کہنا۔ یہ جو میں ہے نا، میں، یہ انسان کو پھر اس طرح بگاڑتی ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس نے کہا اگر میں کرو گے تو میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ میں کہنا شریعت میں زندیقی ہے، طریقت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم حال، قال اور افعال، حال جو آپ کا ہے، قال جو آپ کہتے ہیں، افعال جو آپ کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں، سمجھیں تو انسان کے پاس اس کا اپنا ہے کیا؟ وجود ہی اپنا رب کا دیا ہوا ہے، اپنا کیا بنایا ہوا ہے اس کا؟ آپ کہیں گے ہاتھوں سے کمایا، تو ہاتھ کس نے دیے؟ آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ کس بات پہ اکڑنا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو عاجزی کرتا ہے، حدیث شریف کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تھوڑی سی جھلک، ذرا سی جھلک دیکھو، آپ کے جسم کا سب سے اونچا شان والا مقام آپ کا ماتھا، پیشانی، فور ہیڈ، آپ زمین پہ لگا دیتے ہیں۔ ناک کا یہ جو اوپر کا حصہ،
یہ زمین سے لگا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے اچھا۔ یہ پستی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے آپ کو سجدے میں کہا یا اللہ میرے جیسا پست کوئی نہیں، تو جیسا بلند کوئی نہیں۔ تو بتاؤ پھر آپ کو سجدے سے اٹھا کے دوبارہ عزت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ حدیث میں آتا فرشتے آپ کا ماتھے کے بال پکڑ کے آپ کو اونچا کرتے ہیں، آپ سجدے میں گئے، آپ کو پھر اٹھایا جاتا ہے۔ تو انسان عاجزی کرے تو یہ اس کے لیے سب سے اچھی بات ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا عاجزی کرتے اور خالی مٹکوں کو دیکھا شور کرتے۔ خالی مٹکا شور ہی کرتا ہے نا، جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میں یوں، مجھے جانتے ہو کون ہوں میں، خالی ہوتے ہیں، شور کر رہے ہیں نا۔ اور بزرگوں کا کام کیا ہے؟ عاجزی کا، انکسار، جس کو آپ انکساری کہتے ہیں، انکسار۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر رکھنا، دوسروں کو عزت دینا۔ یہاں ذہن میں رہے عبادت گزار بن جاؤ، عابد بنو، زاہد بہت پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر تکبر ہے تو پھر نہ عبادت کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی تمہارے زہد و تقوی کا کوئی فائدہ جس کو دکھاتے ہو۔ اپنے ہم جولیوں میں تواضع اور انکسار کے ساتھ رہو گے، بلند مرتبہ رہو گے۔ تکبر کسی حال میں بھی اچھا نہیں، سوائے کوئی متکبر ٹکرا جائے، جو تکبر کرنے والا ہو، تو اس کے علاج کے لیے اس کے ساتھ وقتی طور پر تکبر سے پیش آنا کہ التکبر مع المتکبر صدقۃ، یہ نیکی ہوگی اس کے علاج کے لیے۔ لیکن آپ کے اندر اگر آ گیا تو پھر آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اللہ والے تھے، وفات پا گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کے ساتھ جس وقت وفات کے وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی اس میں سے بزرگ بھی آیا تھا، تو اس نے کہا کیا دیکھا، کیا پایا؟ تو انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے جو جملہ کہا وہ ذرا آپ سنیں۔ بہت سے بزرگ جمع تھے وفات کے وقت، یہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھ لیا، وہاں اتنے سارے تھے، کیا ہوا، کیسا پایا؟ ان کے منہ سے نکلا اگر میں نہ ہوتا تو ان کی بخشش ہو جاتی۔ میں، آپ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا، ان کا میں تھا تو ان کی بخشش ہو گئی، نہیں، میں نہ ہوتا تو ان کی بخشش ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ اس نے یہ کہا کہ میری وجہ سے، کہ میں ایسا ہوں کہ میری وجہ سے برکت رک گئی، حالانکہ خود اللہ والے تھے۔ عاجزی کا دیکھو مقام۔ لطائف المنن میں علامہ عبد الوہاب شعرانی نے اس بات کو لکھا، میں نے جب اس کو پہلی بار پڑھا تھا تو کانپ کے رہ گیا تھا۔ ان کی کتاب المنن مشہور ہے، اس میں لطائف المنن، اس میں انہوں نے لکھا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے جو قریب تھے ان سے کہا مجھے بستر سے اتار کر فرش پر لٹا دو اور میرا ماتھا زمین سے، مٹی سے لگا دو، شاید اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ کتنی عاجزی!
حالانکہ ولیوں کے سردار ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ میں نے آپ کو ان کی بات سنائی تھی، ایک شخص نیا نیا مرید ہوا غوث پاک کا، بیٹھا تھا پاس، اس دن 5000 افراد نے بیعت کی، مرید ہوئے۔ اس کے منہ سے نکلا، ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ سب کو مرید کر رہے ہو تو کیا جنت میں لے جاؤ گے؟ غوث پاک نے جو جواب دیا وہ میرے آپ کے لیے سبق۔ فرمایا میں تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں کہ شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے۔ ہم پتہ نہیں کس بات پہ اکڑتے ہیں۔ یہ اترانا، یہ تکبر، اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا آخرت کا گھر ہم کن کے لیے کرتے ہیں؟ جو تکبر نہیں چاہتے اور فساد بھی نہیں چاہتے۔ کائنات میں سب سے بڑی ہستی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بکریاں تھیں گھر میں، ان کا دودھ خود دو لیتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، اپنے مبارک جوتے کو خود ٹھیک کر لیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، آزاد نہیں غلاموں کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے، اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ حشر فرمانا۔ کتنی بڑی تعلیم ہے ہماری، مگر ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا لاکھ روپے گز کا کپڑا پہننا پہنو، مگر دوسروں کو حقیر نہ۔ وہ کپڑا پہن کے اترانے لگ گئے ہو تو وہ تمہارے لیے آگ ہے۔ رب کی نعمت کے طور پر پہنو، منع نہیں، اچھے کھانے کھاؤ، منع نہیں ہے، مگر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ گئے تو پھر بیڑا غرق ہو گیا، پھر کچھ بھی بچا نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے